السلام علیکم۔ آج ہم جس ملک کی عجیب و غریب ڈسکوریز کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افریقہ۔ دراصل افریقہ ایک ثقافتی مرکز ہے جو روایات، فن، موسیقی، ادب اور خوراک سے مالا مال ہے، اور یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن آج ہم جن حقائق سے پردہ اٹھائیں گے وہ آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ براعظم افریقہ انسانی پیدائش کے براعظم کے دور پر بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا براعظم ہے۔ ناظرین، روز ریالٹی کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو افریقہ کے کچھ ایسے پراسرار ڈسکوریز کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جائنٹ چمپینزیز آف کانگو۔ چمپینزی ایک منفرد مخلوق ہے اور ان کا طرز زندگی ہمارے اپنے طرز زندگی سے کچھ مشابہت بھی رکھتا ہے۔ سیاہ بال ان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور ان کی ساخت انسان نما ہوتی ہے۔ مخالف انگوٹھوں والے چند جانوروں میں سے ایک اور انسان جیسی خصوصیات، طاقت ہمارے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اوسطاً چمپینزی انتہائی مضبوط اور ایک انسان سے 1.5% زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بلی ایپس اپنے بڑے سائز کی وجہ سے ہی جانا اور پہچانا جاتا ہے، جو دیگر چمپینزیوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر بڑا ہوتا ہے۔ ان کی اوسط اونچائی 4.9 فٹ اور وزن 220 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ کانگو کے گھنے جنگلوں میں یہ چمپینزی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ چمپینزی افریقہ کی سرحد کے قریب گھنے بڑے جنگلوں میں رہتے ہیں۔ اس علاقے کے چمپینزی بلی ایپس کے نام سے مشہور ہیں۔ ڈیلول والکینو۔ یہ والکینو اپنے غیر معمولی رنگوں اور معدنی نمونوں اور انتہائی تیزابی سیالوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جو اس کے ہائیڈرو تھرمل چشموں سے خارج ہوتے ہیں۔ یہاں پر اکثر اوقات کچھ وقت کے بعد نئی جگہوں پر نئے چشمے ابھرتے رہتے ہیں۔ یہ والکینو وقت کے ساتھ ساتھ سفید سے سبز، نیلا، پیلا، نارنجی، سرخ، پرپل، گرین، جامنی ہوتا ہے۔ یہ اپنے رنگ برنگے رنگوں کی وجہ سے ہی مشہور ہے۔ ڈیلول کا علاقہ سطح سمندر سے 120 میٹر نیچے واقع ہے۔ یہاں آتش فشاں کی دریافت یقینی طور پر 17ویں یا 18ویں صدی میں ہوئی تھی۔ اس میں آثار قدیمہ کے آتش فشاں کی شکل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ڈیلول روشن سبز، سرخ، نارنجی، نیلا، پیلا اور مختلف رنگوں کا کینوس ہے، جو سینکڑوں گرم تیزابی چشموں اور نمک کے ذخائر کے ٹیلوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک لاوا جھیل بھی کہتے ہیں۔ برڈز نیسٹ ہوٹل ان کینیا۔ یہ کینیا کے سب سے شاندار سفاری مقامات میں سے ایک ہے۔ دی برڈز نیسٹ ہوٹل یقینی طور پر سب سے ناقابل یقین جگہ ہے جہاں انسان پرندوں کی زندگی کی جھلک دیکھ سکتا ہے۔ یہ جگہ واقعی پرندوں کے ایک بہت بڑے گھونسلے کی طرح نظر آتی ہے جو خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ یہ گھونسلہ 2 فلورز کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پہلی منزل پر آرام دہ بیڈ روم ہے جسے لگژری چیزوں سے سجایا گیا ہے۔ یہ مکمل لگژری سروس پیش کرتا ہے اور باتھ روم میں شمسی توانائی سے گرم پانی بھی دستیاب ہے، اور اوپر کی منزل پر آپ کو ایک الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں آنے والے ٹورسٹ گھونسلے کے آرام دہ ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ڈیک پر لیٹتے ہوئے انہیں شیمپین کے گلاس کے ساتھ ستاروں سے باتیں بھی کرنے کا موقع ملتا ہے اور قدرت کے نظاروں سے بھرپور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ واقعی دنیا کا ایک منفرد اور خوبصورت ہوٹل ہے۔ دی 7th کلرڈ ارتھ۔ 7 رنگوں والی زمین نمایاں اور منفرد جگہ سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ یہ ریت کے ٹیلوں کا نسبتاً چھوٹا علاقہ ہے جس میں 7 الگ الگ رنگوں کی ریت شامل ہے۔ اس کے یہ سرخ، براؤن، بنفشی، سبز، نیلا، جامنی اور یلو کلر ہی اسے دوسری جگہوں سے منفرد بناتا ہے۔ اس جگہ کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ اس جگہ کی ریت کے یہ رنگ آپس میں یکجا نہیں ہوتے۔ ریسرچرز کے مطابق اس رنگ کے مختلف شیڈز پگھلی ہوئی آتش فشاں چٹان کے مختلف بیرونی درجہ حرارت پر ٹھنڈا ہونے کے باعث ہیں۔
یہ جگہ 1960 کی دہائی سے موریشیس کے اہم سیاحتی مقامات میں سے ایک بن گئی ہے۔ اس جگہ کو لکڑی کی باڑ سے محفوظ کر لیا گیا ہے اور سیاحوں کو اس پر چڑھنے کی اجازت نہیں۔ دی پنک لیک ریتیبا سینیگل۔ جھیل ریتیبا، جسے روز لیک یعنی گلابی جھیل بھی کہا جاتا ہے، یہ مغربی افریقہ میں کیپٹل ڈاکار سے تقریباً 35 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کا نام اس کے گلابی پانیوں کی وجہ سے ہے۔ اس جھیل میں 40% تک نمک شامل ہے۔ یہ جھیل اپنے نمک کی زیادہ مقدار کی وجہ سے اپنے گلابی رنگ کی وجہ سے مشہور اور منفرد ہے۔ یہ جھیل بحیرہ مردار کی طرح اتنی خشکن ہے کہ لوگ آسانی سے تیر سکتے ہیں اور نمک کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث جھیل میں ڈوبنے سے بھی بے خوف ہیں۔ اس جھیل میں ہر سال تقریباً 38,000 ٹن نمک حاصل ہوتا ہے، جو نمک کی پیداوار کی صنعت میں منافع بخش ہے۔ سینیگل افریقہ نمک پیدا کرنے والا نمبر 1 ملک ہے۔ اگرچہ جھیل کا نمکین پانی آبی حیات کی کثرت کو روکتا ہے، مگر یہ چند آبی جانوروں کا مستقل گھر ہے۔ بعض اوقات پرندوں کی پوری آبادی کا 1% سے زیادہ حصہ اس پنک لیک میں پایا جاتا ہے۔ The human-like species discovered in South Africa۔ چند سالوں پہلے سائنسدانوں کو انسانی ارتقاء کے متعلق ایک ثبوت ملا، جن کے ڈھانچوں نے انسان کو حیرت زدہ کر دیا۔ یہ وہ سچ تھا جس کے بارے میں سائنسدانوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ سائنسدان افریقہ میں موجود کچھ قدیم اور پراسرار غاروں میں تحقیق کر رہے تھے جب انہیں ایک کھوپڑی ملی۔ یہ کھوپڑی کسی بچے کی تھی۔ اس کھوپڑی کی جب مکمل جانچ پڑتال کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کھوپڑی کسی بچے کی تھی۔ اس کھوپڑی کی ساخت بہت زیادہ مضبوط تھی، جبکہ دماغ سائز میں انسانی دماغ سے بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کے جبڑے اور دانت بالکل انسانوں جیسے ہی تھے۔ اس دریافت ہونے والی نئی مخلوق کو ہمونا لیڈی کا نام دیا گیا۔ ہمونا لیڈی ایک ہیومن پرجاتی ہے جو 2013 میں دریافت ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ انسانوں کی طرح چلنے اور چلنے کے ساتھ طویل فاصلے کے سفر کرنے کے قابل تھے، لیکن وہ دوسرے ہیومنز کے مقابلے میں زیادہ آبی تھے۔ وہ اونچے اونچے درختوں پر بآسانی چڑھ جاتے تھے، جبکہ انسانوں کی طرح ان میں برداشت کرنے کی سینس بالکل ایک ہی جیسی تھی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ اوزار تیار کرنے اور استعمال کرنے میں کافی ماہر تھے، اور ابتدائی زمانے کی دریافت ہونے والی نقوش سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے ہی بنائے ہوں گے، کیونکہ ان کے آس پاس کوئی انسانی نسل موجود نہیں تھی۔ ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح ان کی آخری رسومات بھی ادا کی گئی تھیں اور انہیں چیمبر میں لے جایا گیا تھا اور رکھ دیا گیا تھا۔ اور اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کریں، اور روز ریئلٹی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔